أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا صدق اللہ العظیم۔ سورہ مریم کی آیہ نمبر 38 سے آیہ نمبر 57 تک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سورہ مریم کا آغاز یعنی ابتدا سیدنا زکریا علیہ السلام کے ذکر خیر سے ہوا اور ان کے صاحبزادے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اوصاف بھی ذکر ہوئے، پھر حضرت مریم اور ان کے صاحبزادے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور چوتھے نمبر پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر شروع ہوا، جس کی کچھ باتیں آپ نے سنی اور باقی آج کے اس درس میں کہ ابراہیم خلیل اللہ جو انبیاء کرام کی جماعت میں ایک خاص ممتاز مقام کے حامل ہیں، جن کا لقب خلیل اللہ ہے، اور جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، دادا بزرگوار یعنی حضور علیہ السلام انہی کی اولاد سے ہیں، اور اللہ نے یہ خاص شرف عطا فرمایا ہے ابراہیم علیہ السلام کو کہ تنہا ان کی اولاد میں 4000 پیغمبر اللہ نے پیدا فرمائے ہیں۔ کسی ایک خاندان میں اتنی بڑی تعداد انبیاء کی نہیں ہوئی جتنی خاندان ابراہیم علیہ السلام میں ہوئی۔ اور قرآن حکیم نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی ابتلاء اور آزمائشیں حضرت ابراہیم پر کیں اور ہر آزمائش میں وہ پورے اترے، تو اللہ نے ان کو نبوت، رسالت اور امامت جیسے عظیم الشان منصب عطا فرمائے۔ تو اس صورت میں ان کا طریق دعوت اللہ نے بیان کیا ہے۔ ہر نبی اللہ کا داعی ہوتا ہے، اللہ کی طرف اس کی مخلوق کو دعوت دیتا ہے، اللہ سے کٹے ہوئوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن مجید میں کئی ایک انبیاء کرام کی دعوت کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، تو ان کا بھی ذکر کیا کہ جب اللہ نے ان کو منصب نبوت پہ فائز کیا تو انہوں نے سب سے پہلے دعوت اپنے باپ کو دی، اور بڑے اچھے انداز سے۔ باپ بہت بڑا مشرک تھا، مشرکوں کا گویا پیشوا تھا، بت ساز بھی تھا، بت پرست بھی تھا، اور بت پرست حکومت کا گویا مذہبی امور کا وزیر بھی تھا، تو اتنا سخت آدمی۔
تو حضرت خلیل اللہ نے باپ کی عزت اور احترام کا لحاظ رکھتے ہوئے بڑے پیارے انداز سے ان کو دعوت دی. جیسے فرما پیارا لفظ میں یا ابت، اے ابا جی، ہماری اصطلاح میں یا ابت اے ابو، اے ابا جی، کہ آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ تو سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ کوئی آپ سے کسی چیز کو بچا سکتے ہیں. اور یہ کہ میرے پاس بالکل کھرا اور سچا علم ہے، وہی کا علم جو آپ کے پاس نہیں ہے. تو کیوں نہیں آپ میرے علم سے استفادہ کرتے، میرے پیچھے کیوں نہیں آتے؟ میں آپ کو بالکل سیدھے راستے پہ لے جاؤں گا، منزل مقصود پہ پہنچا دوں گا. اور یہ کہ صراط مستقیم سے ہٹ کر جتنے رستے ہیں سب شیطانی رستے ہیں. اللہ کی عبادت کے علاوہ جتنوں کی عبادت کی جاتی ہے یہ دراصل شیطان کی عبادت ہے، دراصل شیطان کی عبادت ہے. اور شیطان اللہ کا بڑا نافرمان ہے. تو آپ کیوں پھر اس لائن میں ہیں؟ مجھے اندیشہ ہے کہ آپ ایسا ہی کرتے رہے تو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آپ کو نہ آئے، اور یوں آپ رحمان سے کٹ کے شیطان کے دوست نہ بن جائیں. تو یہ پیارا انداز تھا، لیکن باپ نے سخت الفاظ سے جواب دیا کہ اچھا میرے خداؤں سے منہ موڑ لیا ہے، میرے خداؤں سے منہ موڑ لیا ہے. جی اگر تو باز نہیں آیا اس قسم کی تلقین سے، دعوت سے، تبلیغ سے، تو میں تجھے پتھر مار کے تیری زندگی ختم کر دوں گا اور مجھ سے چلا جا. ایک طویل زمانے تک میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے. جب یہ سخت بات ہوئی تو اللہ کے خلیل نے دیکھا کہ بات مؤثر نہیں ہو رہی تھی، تو اللہ کا نبی پھر وقت ضائع نہیں کرتا. یہ چیز نہیں مؤثر ہو رہی، نہیں اثر کر رہی ان پہ، تو چلو آگے دعوت کو آگے لے جاؤ. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا سلام ہو. یہ سلامی متارکت ہے، یعنی علاوگی کا سلام، یہ رحمت کا سلام، دعا نہیں. سلام علیکم، اچھا یعنی السلام علیکم، کہتا اچھا چلیے السلام علیکم، آپ ادھر جائیں گے جانا. لیکن پھر بھی میں اپنے رب سے آپ کے لیے معافی مانگتا رہوں گا، اللہ بڑا مہربان ہے. یہ پچھلی آیات کا پھر میں نے ایک دفعہ خلاصہ ذکر کیا کیونکہ بیچ میں گیپ آ گیا تھا. وَآتَذِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور فرمایا میں تم سب سے، یعنی اے باپ، آپ سے، آپ کے ہم وطنوں سے، آپ کے کنبہ قبیلہ سے، آپ کے ہم مذہب ہم مشرب لوگوں سے، میں سب سے الگ ہو رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ان معبودوں خداؤں سے بھی الگ ہو رہا ہوں جن کو اللہ کو چھوڑ کر تم پکارتے ہو، حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کے. تو تمہیں اور تمہارے خداؤں کو خیر بات کہتا ہوں. اور میں تو ادعو ربی، اپنے رب کو ہی پکاروں گا. میرا تو ایک ہی رب ہے، میرا تو ایک ہی در ہے. جی اور امید ہے کہ میں اپنے رب سے مانگ کر بد نصیب نہیں رہوں گا. اپنے رب سے مانگ کر میں بد نصیب نہیں رہوں گا، اپنے رب سے مانگ کے میں نصیبوں والا رہوں گا. اس لیے کہ میرے رب سے مانگنے والے نصیبوں والے ہیں، بد نصیب نہیں. یہ بات کہہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن سے، اپنے کنبے سے، آل وطن سے علاوگی اختیار کر لی اور سفر ہجرت کی تیاریاں شروع کی. ہجرت کرنا انبیاء کرام کی سنت ہے.
اس لیے کہ اس دنیا میں ان کا مقصد دعوت اللہ ہوتی ہے، ان کا کسی خاص سرزمین سے کوئی سروکار نہیں، ان کا کسی خاص قسم کے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں، ان کا اصل مشن ہے اللہ کی طرف دعوت دینا۔ جو ملک جو لوگ اس کے لیے سزاوار اور مناسب ہوتے ہیں انبیاء وہاں تشریف لے جاتے ہیں، ورنہ ان کا وطن بڑا ہی متبدل وطن تھا، کنبہ عزیز خاندان، بڑے عہدیدار تھے جی، لیکن یہ مقصد نہیں تھا۔ جب دیکھے کہ یہاں بات نہیں ہو رہی تو انہوں نے سب کچھ کو چھوڑا اور سفر ہجرت اختیار کیا۔ تمام انبیاء کرام کا یہی طرز عمل رہا کہ جہاں کار دعوت میں دشواریاں ہوئیں، نہ چل سکتا ہوا تو انہوں نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں کار دعوت چل سکے۔ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سفر ہجرت دیکھیے جی، موسیٰ علیہ السلام کا دیکھیے، دیگر انبیاء کرام کا۔ تو سفر ہجرت کا ارادہ کیا اور 3 افراد پر قافلہ عراق سے نکلا، بابل سے نکلا، 3 افراد، ایک خود سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، ایک ان کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، جن کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی، ابھی کم سن تھے، لیکن وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یقین رکھتے تھے، وہ سچائی کے قائل تھے۔ تو یہ 3 افراد گنے چنے، انہوں نے سفر اس کے شروع کیا اور عراق سے نکلے اور براستہ مصر شام جانا تھا۔ منزل کیا تھی؟ ملک شام، کنعان میں جانا تھا، لیکن رستہ یوں اختیار کیا کہ براستہ مصر جانا ہے۔ جب یہ 3 افراد وہاں سے چلے تو رستے میں جارڈن میں جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کے سر پہ بھی نبوت کا تاج سجا دیا، ان کو بھی نبی بنا دیا، ان کی نبوت کا بھی اعلان ہو گیا جی، اور ساتھ ساتھ ان کی دعوت کا مقام جارڈن ہی کو مقرر کر دیا کہ آپ نے یہی رہنا ہے جہاں قوم لوط آباد تھی، لوط علیہ السلام کی قوم جن میں، تو وہ وہیں پر آباد تھے، شرق اردن میں۔ اردن نام کی حکومت اس وقت تو نہیں تھی، لیکن یہاں پر یہ فلسطینی کا ایریا تھا، تو یہاں ایک بڑی متمدن، خوشحال اور بڑی تاجر پیشہ، کھاتی پیتی قوم آباد تھی، اچھے خاصے باغات، اچھی خاصی تجارتیں جی، 4-5 ان کے بڑے بڑے شہر تھے، باقی قصبات وغیرہ، لیکن بدقسمتی سے وہ بھی اللہ سے ٹوٹے ہوئے تھے، مشرک تھے جی، کوئی اللہ کو ماننے والا پہچاننے والا نہیں تھا، اور اس پر مستضاد یہ کہ وہ ایک انتہائی گھناؤنی اور بری اخلاقی بیماری کا شکار بھی تھے، ایسی بدتر بیماری اخلاقی کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ لوط علیہ السلام نے ان کو کہا ما سبقکم بہا احد من العالمین، اے بدنصیبو، جس بیماری میں تم مبتلا ہو، تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی قوم نے یہ کام نہیں کیا، تم پہلے لوگ ہو جو اس بیماری کے شکار ہیں، لواطت کی بیماری، عام جنس پرستی کی بیماری، یہ پہلی قوم ہے جس نے اس کو ایجاد کیا، شیطان نے اس کام پہ لگایا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کے ذمے گویا 2 چیزیں تھیں، ایک اللہ کی طرف دعوت دینا، دوسرا اس بیماری سے ان کو نکالنا، لیکن یہ بدقسمت قوم، انہوں نے ان کی سالہ سال کی محنت پر کوئی توجہ نہیں دی اور کوئی شخص مومن نہیں ہوا، کسی نے یہ بیماری سے نہ بچایا، یہاں تک کہ ان کی بیوی بھی ان کی ہمنوا رہی۔ تو اس زمانے میں کافرہ عورتوں سے نکاح جائز تھے، لیکن نبی کی دعوت کا اثر، تو بات یہ کہ جب اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو تو یہ نہیں کہ نبی کی دعوت مؤثر نہیں، معاذ اللہ،
اگر نبی کی دعوت مؤثر نہ تو اور کس کی ہو سکتی ہے؟ اور نبی کا انداز بیان اگر مؤثر نہ تو کس کا ہو سکتا ہے؟ لیکن بات وہی ہے نا کہ جب دل ہی سیاہ ہو، جب دل ہی مردہ ہو، ختم اللہ علی قلوبہم، دلوں پہ مور ہو، کلا بل ران علی قلوبہم، جب دل ہی زنگ آلود ہوں تو پتھر پہ بارش برسے گی تو کیا ہو جائے گا، ریت پہ بارش برسے گی تو کیا ہو جائے گا۔ تو اس لیے خیر بیوی تک مسلمان لوگ ہوئی، دو بیٹیاں تھیں جو اپنے باپ کے مسلک اور مذہب پر تھیں۔ خیر یہ دوسری بات ہے، یہ آگے آئے گی۔ تو یہ وہاں رہ گئے، وہیں شادی کی، وہیں دعوت کا کام شروع کیا، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنی اہلیہ کو لے کر مصر گئے۔ مصر پہنچے تو انہیں ایک اور بڑی امتحان اور آزمائش سے دو چار ہونا پڑا، کیونکہ مصر کا اس وقت کا جو حکمران تھا اس علاقے کا، وہ بھی ایک بدطینت انسان تھا۔ ہر گزرنے والے مسافر سے اس کی بیوی چھین لیتا تھا، جی ماں چھین لیتا تھا۔ صرف اگر اس کے ساتھ بہن ہوتی، سسٹر ہوتی، اس کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ یہ اس کا اپنا بنا ہوا ضابطہ تھا کہ مسافر کے ساتھ بہن ہے کچھ نہیں کو، باقی کوئی رشتے کی بھی خاتون ہے تو لے آؤ۔ جب آپ اس کی حدود سرحد میں پہنچے تو آپ کو اس کے قانون کا علم ہوا، تو آپ نے حضرت سارہ سے کہا کہ یہاں پہ یہ ضابطہ ہے، اس لیے اگر تجھ سے کوئی پوچھے کہ تو کون ہے تو کہنا میں ان کی بہن ہوں، مجھ سے پوچھا تو میں کو میری بہن ہے، وہ آپ کے میرا بھائی ہے، میں کو اپنی میری بہن ہے۔ بظاہر یہ بات غلط بیانی ہے کیونکہ وہ میاں بیوی تھے، لیکن آپ نے توریے سے کام لیا، کنائے سے کام لیا، اور بیوی کو مطلب سمجھایا کہ یہ جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ ہم بہن بھائی دوسرے رشتے کے لحاظ سے ہیں، میاں بیوی دوسرے رشتے کے لحاظ سے ہیں، تو ہم جب ایک دوسرے کو بہن بھائی کہیں گے تو دوسرے رشتے کی نیت سے کہیں گے، لیکن وہ اس رشتے کو نہیں جانتے تو وہ دوسرا رشتہ سمجھیں گے، تو یوں چھوٹ بھی جائیں گے، بات بھی جھوٹ نہیں ہوگی۔ اور وہاں کی بات یہ ہے کہ اس سرزمین پر اسلامی رشتے میں ہم دونوں بہن بھائی ہیں، اسلامی رشتے میں، کیونکہ یا تو مسلمان ہے یا میں مسلمان، اور تو یا نہیں ہے، تو ہم اسلامی رشتے میں انما المومنون اخوہ، مومن بھائی بھائی ہوتے ہیں، تو ہم یہ مراد لیں گے اور وہ نسبی رشتہ مراد لیں گے۔ تو جب مجبوری ہو جائے تو جان بچانے کے لیے اس قسم کی گفتگو کی اجازت ہے، جو بظاہر تو جھوٹ لگے لیکن در حقیقت جھوٹ، لیکن سری جھوٹ کسی حال میں بھی بولنے کی اجازت نہیں، سری خالص جھوٹ۔ خیر یہ بات ہوئی، لیکن اس نے اس مرتبہ اپنا قانون توڑ دیا، اور اس لیے توڑ دیا کہ حضرت سارہ بے حد حسن و جمال والی تھی، اللہ نے ایسا حسن و جمال دیا تھا کہ ان کی کوئی مثل نہیں تھی۔ تو اس کے گماشتوں نے کہا، اس نے کہا پھر کوئی بات نہیں، قانون کیا ہمارے اپنے ہاتھ کی بات ہے، پہلے لے گیا۔ اللہ نے ان کی کرامات ظاہر کی تو اس کا ہاتھ ان تک نہیں پہنچ سکا، ہاتھ بڑھاتا تو ہاتھ شل ہو جاتا تھا، پھر کہتا تھا دعا کرے، اب ہاتھ نہیں بڑھائیں گے، دعا کر کے سیدھا ہو جاتا تھا، پھر غلط خیال ہوتا تو پھر شل ہو جاتا تھا، دو تین دفعہ ایسا کرنے سے اس نے کہا بات نہیں بنتی۔ اس کے خیال میں تھا یہ بڑی جادوگرنی ہے، لیکن بہرحال اس نے کہا اس کو لے جاؤ، اور خدمت کے لیے حضرت حاجرہ جو ایک شہزادی تھی جس کو انہوں نے باندی بنا رکھا تھا، وہ بھی اس کو بھی ساتھ لے جائے خدمت کے لیے، جان میری جان چھوڑو۔ خیر وہ چلے گئے آزادی کے ساتھ، شام چلے گئے جہاں آپ نے جانا تھا، اور شام پہنچے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا تَغَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جب ابراہیم خلیل اللہ اپنے ہم وطن ہم قبیلہ لوگوں سے الگ ہو گئے،
اور ان کے ان معبودوں سے بھی الگ ہو گئے جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے۔ یہ قربانی تھی، وطن کی قربانی، عزیزوں کی قربانی تھی، سفر کے مسائل۔ تو وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اس قربانی کے سلسلے کے انہوں نے کنبہ چھوڑا، ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب جیسا بیٹا اور پوتا عطا کر دیا۔ کنبے کی قربانی کے بدلے میں کنبہ دیا، اور کنبہ بھی کیسا؟ بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نبی، دادا بھی نبی، 3 نسلیں۔ اور آگے پھر یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف علیہ السلام، وہ بھی نبی جی، اور نبی بھی کیا؟ ساتھ میں مصر جیسے متبدل ملک کا حکمران، بادشاہ۔ تو ادھر اللہ کے لیے حکومت چھوڑی، کنبہ چھوڑا، پاکیزہ کنبہ دیا، سلطنت بھی اللہ نے عطا فرمائی، مال و دولت بھی ڈھیروں اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دی، یعنی شام، اور کار دعوت بھی خوب چلا، کار دعوت بھی خوب چلا جی۔ تو ہجرت بڑی بابرکت چیز ہے، ہجرت بڑی بابرکت چیز ہے۔ جب آدمی وطن چھوڑتا ہے تو یہ قدرتی بات ہے، وطن چھوڑتا ہے دنیا کے لیے چھوڑے تو بھی فائدہ ہوتا ہے، اور جب دین کے لیے چھوڑے تو پھر تو فوائد ہیں، فائدہ نہیں فوائد ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک اور بیٹے بھی اسحاق علیہ السلام سے بڑے اسماعیل علیہ السلام ہوئے، لیکن یہاں ان کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ یہاں یہ گفتگو اہل کتاب کو بات سمجھانے کی ہے، اور اہل کتاب کے جد امجد اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام، تھوڑا آگے چل کے بڑے بیٹے کا آئے گا اسماعیل علیہ السلام، جب مشرکین کو بات سمجھانی ہوگی، اس لیے کہ مشرکین عرب کے دادا اسماعیل علیہ السلام، تو اس لیے ان کا ذکر الگ کیا جائے گا۔ یہاں یہود کو بات سمجھائی جاتی ہے تو یہود کے جد امجد اسحاق علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام جی۔ تو خیر اسحاق اور یعقوب علیہ السلام بھی ہے، اور ان کے بعد یوسف علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، لیکن بعد میں یوسف علیہ السلام بھی نبی ہوئے۔ تو یہ 4 پشتوں میں نبوت کو تسلسل سے جاری، 4 پشتوں میں جی، پوتا، پرپوتا، پرپوتا، پوتا، بیٹا، خود، 4، اسی کو کہتے ہیں الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یعنی یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ تو یہ این خانہ ہما آفتاب، کہتے یہ گھر سارا سورج ہے، اس گھر میں سارے سورج ہیں، سب نبی۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور یہی نہیں کہ اسحاق اور یعقوب 2 بیٹا اور پوتا دے دیا، سب کو نبی بھی بنا دیا، خالی بیٹا پوتا نہیں، بلکہ نبوت جیسے عظیم منصب پہ فائز کر دیا، اس لیے کہ اس کائنات میں سب سے بڑا عہدہ کیا ہے؟ نبوت اور رسالت، سب سے بڑا، جو اللہ کے چناؤ سے ملتا ہے، محنت سے نہیں ملتا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت عطا فرمائی، سب کو، ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور پورے خاندان کو۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کے لیے سچائی کی بلند زبان مقرر کر دی، سچائی کی اونچی زبان، کیا مطلب؟ اللہ نے ان کا ذکر خیر قیامت تک جاری کر دیا، ورنہ تو دنیا میں کتنے بڑے بڑے بادشاہ ہیں جن کے ناموں کا پتہ نہیں، قبروں کا پتہ نہیں، حالات کا ہی پتہ نہیں جی، لیکن انبیاء صالحین جب آتے ہیں تو اللہ ان کے ذکر خیر کو جاری کر دیتے ہیں۔ تو خاص طور پہ خاندان ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر تو اللہ نے ایسا جاری کر دیا
کہ آپ کی اور میری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب اس مبارک خاندان کا ذکر نہ ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی رحمت بھیج جیسے تو کبھی ابراہیم اور آل ابراہیم پہ بھیج چکا ہے۔ دیکھنا اب ہماری نمازوں میں، ہماری درود میں ذکر خیر ہے، یہ لسان سے، اور جب ان کا اس میں گرامی آتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ علیہ السلام، علیہم التسلیمات، کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یا کہہ سکتے ہیں یعقوب صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم، یا مختصر علیہ السلام، یا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو تمام انبیاء کرام کا یہ ذکر خیر اللہ نے جاری کیا ہے۔ یہ تو ہوا بیان ابراہیم علیہ السلام کا۔ آگے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب یعنی قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر بھی کیجئے کہ سلسلہ انبیاء میں اور انبیاء بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بہت بڑے عظیم القدر پیغمبر ہوئے، یعنی خاندان ابراہیم علیہ السلام میں، قوم بنی اسرائیل میں یہودی جن سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں اور جن پہ سب سے پہلے بڑی کتاب تورات نازل ہوئی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ انہ کان مخلصا، کہ موسیٰ اللہ کے چھانٹے ہوئے چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے۔ ہر نبی اللہ کا منتخب اور چنا ہوا ہوتا ہے، ہر نبی اللہ کے چناؤ اور انتخاب سے نبی بنتا ہے، لیکن ان کے لیے مخلص، چنا ہوا، چھانٹا ہوا۔ اور یہ لفظ مخلص بھی پڑھا جا سکتا ہے لام کی زیر سے۔ تو مخلص کا معنی یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کان مخلصا، بڑے اخلاص سے عبادت کرتے تھے۔ یہ تو ہر نبی بڑے اخلاص سے کرتا ہے، کئی بندگان الہی اخلاص سے ہی کرتے ہیں، لیکن کسی کے اخلاص کو اللہ ذکر کریں تو مطلب کہ وہ اخلاص کے بلند مقام پر ہے۔ تو مخلص، جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں قرآن مجید میں فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کو پکارو تو اس کے دین کو خالص کر کے پکارو، یعنی ساتھ میں کسی دوسرے کو اٹیچ نہیں کرو، خالص اللہ کو پکارو۔ جی فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مخلص بھی تھے اور مخلص بھی تھے۔ تو مخلص کا معنی منتخب، چنا ہوا، مخلص کا معنی انتہائی اخلاص سے کام کرنے والا۔ وَقَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور موسیٰ علیہ السلام رسول اور نبی تھے۔ تو رسول اور نبی یہ دو لفظ آتے ہیں قرآن مجید میں، اس لیے کہ دونوں کے معنی میں فرق ہے۔ جی رسول، جیسے میں آپ کو کئی دفعہ بتایا ہوگا کہ رسول صاحب شریعت کو کہتے ہیں، جن کی اپنی شریعت، اپنا لا، اپنا قانون الگ سے جس کو ملے وہ رسول ہوتا ہے، اور جس کے پاس اپنا لا اور اپنا طریقہ نہ ہو، پچھلے رسول کی شریعت کی دعوت دیتا، اس پہ خود بھی چلتا اور چلاتا تو اس کو نبی کہتے ہیں۔ تو ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی اور رسول دونوں پر اللہ کی وحی آتی ہے، دونوں پر اللہ کی وحی آتی ہے۔ صرف یہ کہ رسول نئی شریعت والا ہوتا ہے، نبی کے پاس نئی شریعت نہیں ہوتی۔ تو ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے پر ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اس معنی کے لحاظ سے تو نبی عام اور رسول خاص ہے، لیکن ایک دوسرے معنی کے لحاظ سے رسول عام اور نبی خاص ہے۔ وہ کیا کہ نبی صرف انسانوں میں ہوئے ہیں اور رسول انسانوں اور فرشتوں دونوں میں ہوتے ہیں۔ رسول انسانوں میں بھی ہیں، فرشتوں میں بھی ہیں،
نبی کوئی فرشتہ نہیں، نبی صرف انسان۔ تو اس معنی کے لحاظ سے نبی خاص، رسول عام، اور دوسرے معنی کے لحاظ سے رسول عام اور نبی خاص۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تو تھے ہی تھے، اس کے ساتھ رسول یعنی صاحب شریعت اور صاحب کتاب بھی تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ اور یہ بات بھی قابل یاد ہے، یاد رہے کہ ہم نے ان کو پکارا جی من جانب طور الایمن، یعنی کوئی طور کے کنارے پر ان کے دائیں طرف سے، کوئی طور کے دائیں طرف نہیں، کیونکہ پہاڑ کا دائیں بائیں نہیں ہوتا، آدمی کا دائیں بائیں ہوتا ہے۔ تو ہم نے ان کو پکارا کوئی طور پہاڑ کے پاس ان کے دائیں طرف سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ کی آواز سنی تو اس طرف سے سنی، ادھر سے نہیں سنی، ادھر سے جب طور کے پاس پہنچے۔ اور طور کے پاس کیوں گئے تھے آپ کو پتا ہے؟ آگ لینے کے لیے۔ خدا کے دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، گئے تھے آگ لینے پیمبری مل گئی۔ اللہ تعالیٰ یوں دیتے ہیں، گئے تھے آگ لینے پیمبری مل گئی۔ تو آگ لینے کے لیے گئے تھے، جب وہاں پہنچے تو آگ نہیں تھا، اللہ کا جلوہ تھا جو ایک درخت سے ظاہر ہو رہا تھا۔ تو وہ ان کی دائیں طرف تھا، وہیں سے آواز آئی انی انا اللہ، موسیٰ آگ نہیں ہے، میں اللہ ہوں، یہ میرا جلوہ ہے جی۔ تو دائیں طرف سے پکارا، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے قریب کر دیا سرگوشی کے لیے۔ سرگوشی تو جانتے ہیں نا، کان میں بات کرنا، یعنی اپنے ساتھ تنہائی میں بات کرنے کے لیے ان کو اپنے قریب کر دیا۔ ویسے اللہ تعالیٰ سب کے قریب ہیں، لیکن جس کو کہا قریب کر دیا تو اس کے قرب کی کیا بات ہوگی جی۔ اب کتنے حجاب تھے، کتنے حجاب ہٹائے ہوں گے اور ان کو قریب کیا ہوگا تاکہ بلا واسطہ ان سے اللہ کی بات چیت ہو، فرشتے کا بیچ میں واسطہ ہو۔ تو قربناہ نجیہ، یہ ہے خصوصیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ وہ کلیم اللہ لقب رکھتے ہیں، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ یہ ان کی خصوصیت ہے کہ اس دنیا میں اور بھی وہی ان پہ آتی رہی، لیکن ڈائریکٹ ان سے اللہ کی کلام ہوتی رہی۔ اور رحمت اللہ علیہ وسلم سے بھی لیلۃ المعراج میں ڈائریکٹ بات ہوئی، ویسے عام طور پہ وہی فرشتے کے ذریعے سے آئی۔ تو ان کو نبوت ملی جی، ان کو اپنا اللہ نے نجی بنایا، اور وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، ہم نے ان کو بخش دیا اپنی مہربانی سے ان کا بھائی ہارون نبی بنا کر۔ ہم نے اپنی مہربانی سے ان کے بھائی کو نبی بنا کر ان کو تحفے میں گفٹ میں دے دے، یہ لو بھائی بھی نبی۔ لیکن بھائی کی نبوت انہوں نے مانگی تھی، جیسے اگلی صورت میں آئے گا کہ جب ان کو نبوت ملی، ان کو دعوت کا مشن سونپا گیا کہ جاؤ فرعون کے اس کو دعوت دو۔ تو ان کی زبان میں کچھ تھوڑی سی رکاوٹ سی تھی، ایک معجزانہ، وہ پھر کبھی ذکر کریں گے، کبھی کی بھی ہے پھر کبھی کریں گے۔ اچھا، تو اس کی وجہ سے انہوں نے کہا یار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اے اللہ ڈیوٹی بڑی زبردست ہے، فرعون جیسے کو دعوت دینی ہے اور زبان رک جاتی ہے وہ تو مزاق اڑائے گا، تو میرا سینہ بھی کھول دیجئے، گھبراؤں نہیں جی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری جی، اتنے بڑے کافر کو دعوت دوں گا جو خود کو خدا کہتا ہے، تو معاملہ بڑا مشکل ہے، معاملے کو آپ ہی آسان کر لیجئے۔ اور یہ کہ واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ بھی کھول دیجئے، تو اس دعا سے بھی کافی آسانی ہوگی۔
لیکن پھر بھی معجزانہ طور پہ تھوڑا سا فرق تھا. یفقہوا قولی تاکہ وہ میری بات آسانی سے سمجھے. اور وجعل لی وزیرا من اہلی، میرے خاندان سے ایک وزیر بھی مجھے دیجیے. کون وزیر؟ ہارون اخی، ہارون جو میرے بھائی ہیں مصر میں، ان کو میرا اس کام میں وزیر اور معاون بنا دیجیے. وزیر کہتے نا دوسرے کا بوجھ اٹھانے والا، وزیر کا لفظ وزر سے، وزر کہتے ہیں بوجھ کو. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کسی کا دوسرا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو یہ چونکہ حکومت کے بوجھ اٹھاتے ہیں نا بیچارے، اس لیے یہ وزیر کہلاتے ہیں. تو وزیر کا معنی یعنی میرا کار نبوت کا کچھ بوجھ وہ اٹھا لے، کچھ میں کروں گا، باقی وزیر ملا لے ہارون. تو دعا منظور ہوئی اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دے دی. لیکن حضرت ہارون فقط نبی رسول نہیں، عمر میں 1 سال بڑے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، لیکن منصب ان کا صرف نبوت کا ہے، رسالت کا نہیں. ان پہ کتاب نہیں اتری، ان کی الگ شریعت نہیں، وہ اسی کتاب اسی شریعت کے داعی تھے اور تھے بڑے فصیح. جیسے حضرت موسیٰ نے فرمایا وہ افصح منی لسانا، اے اللہ اس لیے اس کو میرا وزیر اور معاون بنا کہ وہ بڑا ہی صاف لفظوں میں بات کرتا ہے، افصح لسانا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ آدمی فصاحت سے بات کرتا ہے. یہ ہو گیا. اور وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، ہاں جی اب اسماعیل سم کا ذکر آ گیا مستقل طور پر، جو ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے ہیں جی، اور جو اسحاق علیہ السلام سے 14 سال پہلے پیدا ہوئے. تو وہ جو حضرت ہاجرہ حضرت سارہ کو خدمت کے لیے ملی تھیں، اس عرصے میں کوئی اولاد نہیں تھی حضرت سارہ سے، اور عمر جو ہے وہ بڑھاپے کو جا لگی تھی. ابراہیم علیہ السلام خود 100 سال سے اوپر کے، وہ بھی 90 سال سے اوپر کی، 100 سال کے قریب. اولاد نہیں تھی، اولاد کی تمنا تو تھی. اور جب ہجرت کر کے آ رہے تو وہی دعا بھی رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ کوئی صالح اولاد ہی کہتے. تو دعا وہاں کر کے آئے تھے اور پھر برسوں بعد دعا منظور ہوئی. تو انہوں نے کہا یہ جو مجھے خدمت کے لیے لڑکی ملی ہے یہ جوان ہے، میں تو بوڑھی ہوں، مجھ سے تو توقع نہیں، تو آپ کو یہ میں ہبہ کرتی ہوں، آپ کو بخش دیتی ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ اس کے ذریعے سے ہماری گود ہری کر دے. تمنا پوری. تو خیر ان سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے 14 سال پہلے. پھر ان کے اوپر ہو کے اور ابتلا آیا. پہلے تو کہا اولاد ہو جائے گی، گھر آباد ہو جائے گا. جب بچے ہو لگا ان کو دور کر دے یہاں سے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی. ان سے اللہ تعالیٰ نے عرب میں کام لینا تھا، اس کے دل میں یہ ڈالا، اور پھر وہی سے اس کی تائید بھی کی کہ سارا جو کہتے نا ٹھیک ہے ایسا ہی کر لے جائیں. چلیے تو وہ پھر ابو العرب ہو. تو 14 سال بعد پھر اللہ نے حضرت سارا کو بھی اولاد دی. تو باقاعدہ فرشتے آئے، فرشتوں کی پوری ٹیم آئی جی. ٹیم کے ذمہ 2 کام تھے. ایک اس بدماش قوم کو بدماشی کی سزا جو لوط علیہ السلام کی قوم کی نا، ان کا ٹائم پورا ہو گیا تھا، دعوت کو قبول نہیں کی، کہا ان کو تو الٹ دو، ان پہ تو پتھروں کی بارش برسا دو. اور یہ کہ پہلے حضرت سارہ کو بیٹے کی بشارت، بیٹا نہیں ساتھ میں پوتا بھی، دونوں کی بشارت. تو بہرحال فرشتوں نے یہ دونوں کام کیے. تو اسماعیل علیہ السلام جو عربوں کے باپ ہیں جی، تو وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اس کتاب قرآن مجید میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی کیجیے. ایل عبرانی میں کہتے ہیں اللہ. ایل کا معنی ہے اللہ. اسما سن لیا، سن لے، اے اللہ میری التجا سن لے، یا اللہ نے میری دعا سن لی. یہ اسماعیل کا معنی. انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا.
کہ یہ اسماعیل علیہ السلام اخلاقی طور پر کان صادق الوعد، وعدے کے بڑے ہی سچے تھے، وعدے کے بڑے ہی سچے تھے۔ وعدے کی سچائی ایک اخلاقی خوبی ہے جس سے ہر آدمی کو متصف ہونا چاہیے اور ہر مسلمان کو بھی وعدے کا پابند ہونا چاہیے۔ یہ رسولوں ہی کی صفت نہیں، ہر مومن کی صفت ہونی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العدۃ دین، وعدہ بھی قرض کی طرح ہے، وعدہ بھی قرض کی طرح ہے۔ جیسے کہ قرض کی ادائیگی کی ضروری ہے تو وعدے کا ایفا بھی ضروری ہے۔ تو بلا وجہ وعدہ پورا نہ کرنا بری بات ہے، بد اخلاقی ہے، برا عمل ہے، گناہ ہے۔ کوئی نہیں پورا کر سکتا تو پہلے سے بتا دے کہ میں نے وعدہ کیا تھا لیکن ہم نے کسی وجہ سے نہیں پورا کر سکتا، بتا دے تاکہ اگلا مطمئن ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی وعدہ کر لیتا لیکن پورا نہیں کر سکتا، لیکن کر سکتا ہے تو ضرور کرے۔ اور وعدہ کر کے وعدہ توڑنا مومن کی شان نہیں، منافق کی صفت ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا وعد اخلف، اذا حدث کذب، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعد اخلف، وعدہ کرتا ہے تو خلاف کرتا ہے، اذا تو میرا خانہ، امانت رکھی جائے تو خیانت ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک حدیث میں ایک چوتھی بھی ہے اذا خاصم فجرا، جب کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو گالیاں بکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جس میں 3 باتیں یا 4 باتیں تو پکا منافق ہے، اور جس میں 1 آدھ نشانی ہے تو اتنے درجے کا منافق ہے۔ لیکن یہ عملی منافق ہے، اعتقادی نہیں، یعنی ایسی باتوں سے آدمی کافر نہیں ہو جاتا جب تک اس کا اعتقاد ٹھیک۔ تو خیر، میں نے کہا یہ عام مومن کی صفت ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی صدق، حالانکہ نبی تو صادق الوعد ہی نہیں تو صدیق ہوتا ہے، حالانکہ صدیق بھی ایک مومن کی صفت بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ خاص طور پہ ان کی صفت اس لیے ذکر کی کہ وہ اس سلسلے میں بہت اعلیٰ مقام پر فائز ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ ان سے کسی نے کسی بات پہ ملنا تھا، فلاں جگہ میں ملاقات ہوگی، تو آپ تشریف لے گئے، وہ شاید بھول گئے، تو 1 دن، بعض روایت میں تک کہ 3 دن، بعض روایت میں تک کہ 1 مہینہ، اور بعض روایت میں کہ 1 سال تک اسماعیل علیہ السلام انتظار کرتا ہے وہیں۔ اس کے بعد کہ اس کو یاد آئے تو آئے وہ کھڑے تھے۔ اور حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے کسی کا کہ آپ نے ایک صاحب سے کسی معاملے پر کسی جگہ میں گفتگو کرنی تھی، کوئی لین دین، کوئی خرید و فروخت کا معاملہ تھا کہ فلاں جگہ آنا، آپ تشریف لے گئے، وہ صاحب بھول گئے۔ 3 دن کے بعد اس کو یاد ہے کہ ہو میں نے تم کو 3 دن کے بعد تو نبی کے وسلم وہیں بیٹھے ہوئے 3 دن سے، اور فرمایا او نوجوان تو نے ہمیں پریشان کر دیا، میں 3 دن سے یہاں بیٹھا ہوں۔ تو بہرحال یہ بڑے کمال والی بات ہے کہ کوئی اتنا خیال کرے۔ تو آپ صادق الوعد تھے وہ، اور رسول اور نبی، رسول یعنی یہاں بھی ان کا منصب رسالت کا بھی تھا، صاحب شریعت تھے، ہمیں تاریخی لحاظ سے معلوم نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کوئی اللہ نے ان کو کتاب بھی دی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا تو قرآن میں ذکر ہے، ان کے نہیں، لیکن بار ذکر نہ ہونے کی کوئی بات نہیں، کئی انبیاء کرام ہیں جن کے صحیفوں کا ذکر نہیں، کتابوں کا تو ان کو ملی۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا باقاعدہ کہتے تھے، یعنی ان کی گھر کی اصلاح کی دعوت کس بات کی تھی کہ گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا بالخصوص کہا کرتے تھے۔ اور اہل سے امت بھی مراد ہو سکتی ہے، صرف گھر نہیں۔ اگر امت مراد اس کا مطلب یہ کہ اسماعیل السلام اپنی امت والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا
کی پابندی کا خاص طور پہ فرماتے تھے۔ تو عبادات تو اور بھی ہیں، لیکن نماز اور زکوٰۃ دو کا ذکر کیا بالخصوص، یعنی وہ اس کا کہتے تھے اس لیے کہ یہ ساری عبادات میں اہم العبادات ہیں، انتہائی اہم۔ اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے نماز سے اچھی کوئی چیز نہیں، اور بندوں سے تعلق جوڑنے کے لیے زکوٰۃ سے کوئی چیز اچھی نہیں۔ زکوٰۃ دو، صدقہ دو، بندوں سے تعلق جڑتا ہے، نماز پڑھیں تو اللہ سے تعلق جڑتا ہے۔ اور قرآن حکیم میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کے مسلمان ہونے کی ظاہری نشانی ہی ان کو بتایا ہے کہ جو نماز پڑھے زکوٰۃ دے وہ تمہارا بھائی ہے، اس کو مت چھوڑو۔ تو اصل میں تو آدمی مسلمان تو کلمہ پڑھنے سے نا دل سے، لیکن اس کی ظاہری نشانی کیا ہے؟ وہ نماز اور زکوٰۃ۔ دو آیتوں میں قرآن میں بتایا ہے کہ یہ ایمان کی سچائی کی نشانیاں ہیں نماز اور زکوٰۃ۔ وَقَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور حضرت اسماعیل اپنے رب کے ہاں بڑے پسندیدہ تھے۔ تو پسندیدہ تو اور بھی کتنے اللہ کے بندے ہیں، لیکن جس کو اللہ کہہ دے پسندیدہ تو اس کی شان نرالی ہو جاتی ہے۔ پسندیدہ تو سارے نبی ہیں، سارے ولی ہیں، سارے مومن پسندیدہ ہیں، لیکن جس کو کہہ دے کہ یہ میرا پسندیدہ ہے تو پھر اس کی شان، اور یہ میرے پسندیدہ بندہ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اور قرآن حکیم میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر بھی کیجئے کہ وہ بھی صدیق اور نبی تھے۔ میں نے کہا نا صدیق ہر نبی کی صفت ہے، صادق الوعد صدیق ہر نبی کی صفت ہے۔ صدیق اور نبی تھے، یا صاحب نے رسول نہیں کہا، ہو سکتا ہے ان کے پاس شریعت نہ ہو، لیکن کبھی ذکر تو نہیں کیا جاتا، لیکن اس کے باوجود وہ رسول ہوتا ہے، کیونکہ ہر رسول نبی تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو ادریس علیہ السلام کا نام قرآن میں تو ادریس ہے، اور بائبل میں ان کا نام اخلوق ہے۔ اب یہ کہ ادریس علیہ السلام کون سے زمانے کے نبی ہیں یہ متعین نہیں، بعض کہتے ہیں کہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں، لیکن بہت سے اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دور اولین کے نبیوں میں سے ہیں، یعنی آدم علیہ السلام کے بعد تیسرے نبی ہیں۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے، شیس علیہ السلام ان کے بیٹے نمبر 2، ادریس علیہ السلام نمبر 3، اور ان کے بعد پھر نوح علیہ السلام ہیں۔ تو وہ نوح علیہ السلام کے دادوں میں سے ہیں ادریس علیہ السلام۔ تو بعد یہ زیادہ تر یہی بات ہے کہ یہ اس دور کے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کے ذریعے سے انسانیت کی مادی بھلائی کے لیے بھی کئی کام ظاہر فرمائے، جیسے کہ انسانی ضرورت کی بہت ساری چیزیں اللہ نے بطور وحی کے انبیاء سے کرائیں، جیسے کہ کشتی سازی، جیسے ہل بنانا، ہل چلانا، کلہاڑی بنانا، یا یہ ضرور کی چیزیں آدم علیہ السلام نے ایجاد کی، ضروری کے نشان۔ اسی طرح ادریس علیہ السلام سے بھی بہت سی ضروری چیزیں، کہتے ہیں کہ قلم جس سے ہم لکھتے ہیں، قلم سے لکھنے کی ایجاد ان کی ہے، قلم کے موجد۔ اسی طریقے سے کپڑوں کی سلائی کے لیے جو سوئی ہے، اس کے موجد بھی ادریس علیہ السلام ہیں۔ اور کئی قسم کے اسلحہ جو یہ چھری، چاقو وغیرہ جو نا، تلوار وغیرہ، تو نیزے، برچیاں، اس کے موجد بھی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ اور اس کے علاوہ کہتے ہیں یہ علم فلکیات بھی جانتے تھے، ریاضی کا علم، ریاضی، ستاروں کی گردش کا، یہ وغیرہ، تو یہ بھی وہ جانتے تھے۔ تو بہرحال کئی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے، یعنی مادی چیزیں، مادی فوائد بھی، روحانی فوائد تو کا مشن ہی ہوتا ہے، لیکن مادی فوائد بھی انبیاء کرام سے، تو حضرت ادریس علیہ السلام 12 ایسے تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا،
اور ہم نے ان کو اٹھایا بلند مقام پر، ان کو اٹھایا بلند مقام۔ بلند مقام سے مراد بڑا مرتبہ بھی ہوتا ہے، وہ یہ فلانے کو بڑے بلند مقام پہ اٹھایا، یعنی بڑا مرتبہ عطا فرمایا، تو وہ اس سے بڑا مرتبہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے اپنے زمانے میں نبی تھے جی، یہ بھی ایک بلند مقام ہے۔ لیکن بعض اسرائیلی روایات جس کے سچ جھوٹ کی ہم کچھ ضمانت نہیں دیتے، اسرائیلی روایات جو بنی اسرائیل سے چلی ہیں، اس میں یہ کہ یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں۔ یہ اسرائیلی روایت ہے، مصدقہ بات نہیں ہے، لیکن ہم اس کی تصدیق ہی نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جی، ہو سکتا ہے۔ تو اسرائیلی روایت کے، بائبل کی روایت کے مطابق یہ کہ انبیاء کے پاس فرشتے تو آتے ہی رہتے ہیں نا، وہی لاتے ہیں، اور بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں، تو کسی فرشتے سے کہتے ہیں ان کی دوستی ہوگی۔ دوستی تو ہر فرشتے سے ہوتی ہے، لیکن یہ کوئی تھوڑی زیادہ بے تکلفی والی ہوگی۔ تو کہا یار آتے جاتے ہو تو ہمیں بھی لے جاؤ نا اپنے ساتھ۔ تو کہتے اس فرشتے نے ان کو اپنے پروں میں چھپا کر لے گیا چوتھے آسمان کو۔ یہ دل کو لگنے والی بات تو نہیں، میں نے پہلے کہتے تھے کہ اسرائیلی روایت ہے جی، لیکن بہرحال کہتے ہیں پروں میں چھپا کے لے گیا چوتھے آسمان پہ، اور چوتھے آسمان پہ اسی کے ساتھ وہ رہنے لگ گئے، یہاں تک کہ جب ان کی موت کا وقت آیا تو ملک الموت کو تلاش ہوئی، ادریس کہاں ہیں، ٹائم نزدیک ہے، پتہ کرو بھائی، ایڈریس گلی کوچا نمبر مکان کا، فلاں تاریخ کو ہم نے مہمان بننا ہے، لیکن کوئی چھان پھٹک کی تو پتہ ہی نہیں، اس لیے کہ فرشتے بھی عالم الغیب تو نہیں ہے نا، ان کو کیا پتا کہ کوئی فرشتہ ان کو ساتھ لے گیا اوپر ہے، آپ پھرتے رہے، نہیں ملا۔ وقت قریب آنے لگا تو فرشتوں کی آپس میں تو ملاقات ہوتی رہتی ہے نا، تو اس سے بھی ہوئی ہوگی فرشتہ آسمان پر، اس نے کہا یار اللہ کے نبی ادریس علیہ السلام، ان کی موت کا وقت قریب ہے، ٹائم قریب ہے، میں ڈھونڈ تلاش کر کے تھک کے پتہ ہی نہیں اللہ کے بندے کا، میں کہا یار وہ تو میرے پاس ہے، میرے مہمان نے صاحب نے کہا یہ پر اٹھائے جی بیٹھے ہوئے، ہاں یا بیٹھے، اچھا ان کی تو فلاں جگہ میں ڈیتھ ہونی تھی، وہاں روح نکالنی تھی، تو یہاں ہے۔ تو اسرائیلی جو آپ نے پہلے کہہ دیا نا غیر مصدقہ، تو کہتے ہیں وہیں پھر ان کی روح نکالی، لیکن یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ روح جہاں لکھی ہے وہیں، ہاں وہیں نکالی جاتی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو پھر وہاں سے پھر منتقل کیا ہو، لے آئے اس کا، لیکن یہ کہ وہاں خیر لیلۃ المعراج میں حضرت ادریس علیہ السلام سے حضور کی ملاقات چوتھے آسمان پہ ہوئی، یہ تو مصدق بات ہے۔ وہ تو دوسرے انبیاء کرام سے بھی ملاقات ہوئی، وہ تو عالم ارواح میں، عالم برزخ میں ان کے وہ مقامات ہیں، وہاں ان سے ملاقات ہوئی، تو عالم برزخ میں تو ان کا مقام ٹھیک ہے چوتھے آسمان پہ ہوگا، لیکن روح قبض کرنے کا جہاں تک معاملہ ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ خیر یہ ایک بات ہے کہ ان کی روح یعنی بات قبض کی، لیکن ایک یہ کہ وہ اب تک زندہ ہے، اب تک یعنی جیسے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام تو دوبارہ پھر زمین پہ آئیں گے، دوبارہ زمین پہ آنا والا تو بات نہیں ہے، بارہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ یہاں سے اتنی بات ہے کہ ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجئے کہ وہ بھی ایک عظیم الشان، عظیم المرتبت، بلند مقام کے حامل اللہ کے یعنی نبی تھے۔ یہ چند ایک انبیاء کرام کا نام لے کر اللہ نے ذکر فرمایا جی، یہ بتانے کے لیے کہ یہ سب اللہ کے بندے تھے، اللہ سے اپنی حاجتیں مانگا کرتے تھے، اور تم ان کو ہی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو، یہ اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے، یہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، تم ان کی عبادت کرتے ہو، یعنی سوچو تو صحیح۔ تو یہ ذکر اس لیے کیا گیا، اور بعض انبیاء کرام کا طریق دعوت سکھایا گیا کہ ان کا طریق دعوت کیا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ ان سب انبیاء کرام کے بارے میں ایک بات فرمائیں گے، لیکن وہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک و اتوب الیک۔